ریشیا اور کئی دیگر ممالک میں عالمی جنگ کی وجہ سے گندم سال 2025 کے لیے انتہائی خطرناک تشویش، جس کی وجہ سے حملوں کی وجہ سے گندم کی کاشت میں خاطرخواہ کمی۔ سال 2025 میں کسانوں کو امید ہے کہ اچھے ریٹس ملیں گے کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کے ریٹس میں زبردست تیزی کا رجحان۔ پیشانی سے کام کرنا ہوگا تاکہ گندم کی فصل کو زیادہ منافع بخش بنایا جا سکے، لہٰذا دنیا بھر کے موسمی حالات کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ کیا جا رہا ہے کہ اس سال گندم کی پیداوار کم ہوگی اور ہمارے کسانوں کو بہتر قیمت ملے گی۔ اب کسان بھی اس امید پر گندم کی کاشت کر رہے ہیں کہ اگلے سال ہو سکتا ہے کہ گندم کی مارکیٹ کچھ بہتر ہو جائے، اور کچھ کسانوں کے پاس کچھ آپشن نہیں ہوتے کہ متبادل فصل کاشت کی جائے، تو لہٰذا گندم ہی کاشت کی جا رہی ہے۔ سندھ میں بھی گندم کی خریداری کا سرکاری خریداری ختم کرنے کا فیصلہ۔ IMF نے شرط پر محکمہ خوراک صوبہ سندھ کی جو گندم کی سرکاری خریداری تھی وہ بھی ختم کرنے کا فیصلہ۔ جیسا کہ پنجاب میں گندم کی خریداری ہوتی تھی لیکن وہ بھی ختم کر دی گئی، اوپن مارکیٹوں پہ ڈیپینڈ، لیکن حکومت کے پھر بھی نوٹیفکیشن جاری ہو رہے ہیں، جیسے کہ لاہور میں 2900 روپے فی من، راولپنڈی، اسلام آباد اور دوسری کئی دیگر غلہ منڈیاں، رحیم جر خان، فیصل آباد، ان میں بھی سرکاری ریٹ پر ہی خریداری کی جا رہی ہے، لیکن منڈیوں میں گندم نہ ہونے کے برابر نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آج اس معاملے کے اوپر بھی ہمیں ایک کھل کر بات کرنی چاہیے، تاکہ آج ہم میٹنگ سے جب اٹھیں تو ایک ٹھوس ایک فیصلے کر کے ہم یہاں سے اٹھیں۔ جہاں تک معاشی استحکام کا تعلق ہے تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں صوبوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے IMF کے پروگرام کو منظور کروانے میں وفاق کی پوری مدد کی۔ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا، وزیر اعلیٰ سندھ کا، وزیر اعلیٰ KP اور بلوچستان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے IMF پروگرام میں جہاں تک ممکن ہوا انہوں نے اس میں پوری طرح سپورٹ کیا۔ IMF کے پروگرام کے لیے ہمیں سعودی عربیہ، ہمیں UAE اور چائنا کی ان کی ہمیں مدد لینی پڑی، اور تب جا کر یہ پروگرام یہ 25 سپٹمبر کو واشنگٹن میں اپروو ہوا۔ ٹیکس بیس بڑھانا ہے، بالکل بڑھنا چاہیے، اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے، لیکن یہ راتوں رات تو نہیں ہوگا۔ وہ ٹیکس بیس بڑھانا ہے، کس طرح بڑھانا ہے وہ علیحدہ اس کو ہم تفصیل سے بات کر سکتے ہیں، لیکن جو آپ کی لیکیج ہے، جو ایویژن ہے، اور میسو ایویژن کھربوں روپے کی، اس کو اگر آپ روکیں گے اور اپنے خزانے میں لے کے آئیں گے تبھی جا کر آپ قرضوں سے جان چھڑوائیں گے اور IMF سے جان چھڑوائیں گے۔ چاہے یہ آپ کا کسٹم ڈیوٹیز ہیں، سیل ٹیکس ہیں، چاہے آپ کی پاور سیکٹر میں آپ کے سرکولر ڈیٹ ہے، آپ کی بجلی چوری ہے، یہ دوسرے معاملات ہیں۔ تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ میرے ساتھ آپ سب نے ہاتھ بٹانا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ اٹ از ناٹ اباؤٹ یو اینڈ می، اٹس اباؤٹ اس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اب ایگریکلچر ٹیکس میں لیڈ لی ہے، جو کہ آج وقت کی انتہائی اہم ضرورت ہے۔ باقی صوبے بھی انشاءاللہ اس کو کریں گے۔ چیف منسٹر KP نے میرا خیال ہے جی ان کی کیبنٹ نے اپروو کر دیا ہے، وہ لے کے جا رہے ہیں اپنی اسمبلی کے پاس۔ مجھے امید ہے کہ چیف منسٹر سندھ بھی، چیف منسٹر بلوچستان بھی اس کو لے کے آئیں گے۔ یہ ہے وہ آل اباؤٹ اس، ٹیم ورک، جوائنٹ ایفرٹ۔ بہترین اذہان، دنیا کے بہترین اذہان پاکستان میں ہیں، بریلینٹ مائنڈز۔ آپ کے پاس قدرتی وسائل اللہ تعالیٰ نے کھربوں ڈالر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت کے طور پر عطا کی ہے۔ میں یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن صرف حافظے کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں، چاہے آپ ریکو ڈک کو لے لیں، چاہے آپ پنجاب کے چنوٹ کے اپنا خزانے کو لے لیں، ایک رتی 1 کلو بھی اپنا نکالنے سے پہلے لیگل سوٹس ہو گئے اور اربوں روپے ہم نے فیسوں میں ضائع کر دیے اور تاوان دے دیے۔ تو اس طرح ملک چلتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آج ابتداً آپ سے سب سے یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ ہمیں اس حوالے سے ہمیں یکجاں ہونا پڑے گا، ہمیں اور مل کر کام کرنا پڑے گا۔ اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک، مگر دنیا کی کوئی قوم اس کے بغیر سرخرو نہیں ہوئی۔
آپ جاپان کو لے لیں, آپ جرمنی کو لے لیں, جنگ دوئم میں they were razed to ground. ان کے کروڑوں لوگ ان کے لقمہ اجل بن گئے اور شہروں کے شہر مسمار ہو گئے. کی صورت